بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اچانک مجھے فون آیا کہ آپ جلدی ہاسپٹل پہنچو، آپ کی بیوی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ یہ سن کر مجھے کچھ ہوش نہ رہا اور فوراً ہاسپٹل بھاگا، جہاں میری بیوی بستر پر لیٹی بے ہوش پڑی تھی۔ ایک ڈاکٹر میری بیوی کو دیکھ کر بولا، سوری، یہ کومے میں چلی گئی ہیں، اب نہیں معلوم کہ انہیں کب ہوش آئے۔ یہ سن کر میں بہت رویا۔ اب میں ہر روز اپنی بیوی سے ملنے جاتا، مگر ایک دن میں بہت حیران ہوا اپنی بیوی کے منہ پر میک اپ دیکھ کر، اور کپڑے بھی روز بدلے ہوتے، مگر ڈاکٹر مجھے اپنی بیوی کے پاس 10 منٹ سے زیادہ بیٹھنے ہی نہ دیتا۔ اب مجھے کچھ شک ہوا۔ ایک دن چپکے سے ڈاکٹر والے کپڑے پہن کر بیوی کے قریب کیا تو جان ہی نکل گئی۔ میرا نام زین ہے اور میری بیوی کا نام نینارا۔ میں اسے پیار سے نینا پکارتا ہوں۔ میری بیوی کا تعلق اس جگہ سے ہے جہاں شرفا جانے سے پرہیز کرتے ہیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ میں ایک شریف آدمی نہیں ہوں، لیکن میں دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ پھر کسی کو ذلت کی زندگی سے نکال کر عزت دینا کون سا گناہ ہے؟ وہ یوں تھا کہ ایک بار میرے کچھ دوست مجھے اصرار کر کے لاہور کی ان گلیوں میں لے گئے تھے جہاں حسن ہی حسن ہے۔ ہر چوبارے سے کوئی نہ کوئی پری جھانک کر اپنے آپ کو دکھا رہی تھی اور آپ کو اپنی جانب متوجہ کر رہی ہوتی ہے۔ میں گیا تو اپنے دوستوں کے اصرار پر ہی تھا، لیکن جب نینا رقص پیش کرنے آئی تو میں اسے دیکھ کر دنگ ہی رہ گیا۔ نینا یوں لگتی تھی جیسے آسمان سے کوئی اپسرا اتر کر آ گئی ہو۔ میں تو اس کی جھیل سی آنکھوں میں ہی ڈوب گیا تھا۔ مجھے نینا بہت ہی اچھی لگتی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے میرا اس کے ساتھ تعلق صدیوں سے ہے۔ پھر یوں ہوا کہ میں اپنے دوستوں سے چھپ چھپا کر اس علاقے میں جاتا رہا۔ میں ہر رات نینا کا رقص دیکھنے جاتا تھا۔ میں چونکہ کروڑ پتی باپ کا بیٹا ہوں تو مجھے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میں ہر رات نینا کے رقص پر نوٹوں کی بارش کر دیتا تھا۔ اس کوٹھے کی ہیڈ دل نشین بائی تھی۔ دل نشین بائی مجھ سے خوب متاثر ہو چکی تھی۔ ایک دن میں دوپہر کے 2 بجے کوٹھے پر چلا گیا اور دل نشین بائی سے درخواست کی کہ مجھے نینا سے ملوا دیں۔ میں نے دل نشین بائی کے سامنے نوٹوں کی گڈی رکھی تو وہ مسکرا پڑی۔ اس نے کہا، ایسا فکر ہی نہ کریں، میں ابھی آپ کی ملاقات نینا سے کروا دیتی ہوں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد نینا وہاں پر آ گئی تھی۔ وہ سجی سنوری سی سیدھی میرے دل میں اتر رہی تھی۔ میں بڑی دیر تک وہاں بیٹھا رہا اور نینا کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ نینا ایک ذہین اور سمجھدار لڑکی تھی۔ اس کی باتیں بہت گہری ہوتی تھیں۔ اس کی کمپنی میں کوئی بھی بور نہیں ہوتا۔ اب میں نے اپنا یہ معمول بنا لیا تھا کہ میں ہر روز دوپہر 2 بجے نینا کے ساتھ ملنے جاتا تھا۔ میری اور نینا کی بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی، لیکن میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ دوستی سے بڑھ کر بھی کچھ ہے۔ پھر ایک دن میں نے نینا سے اپنے پیار کا اظہار کر ہی دیا تو اس نے بھی مجھے آگے سے مثبت جواب دیا۔ میں نے نینا کو کہا، نینا تم یہ رقص وغیرہ چھوڑ دو۔ تو وہ میرے سامنے رو پڑی تھی۔ اس نے کہا، کوٹھے پر ناچنے والی ہر لڑکی کی یہی خواہش ہے کہ وہ اس گناہ کی زندگی کو ترک کر کے اپنا ایک گھر بسائے، لیکن ہم جیسی لڑکیوں کے ساتھ کون شادی کرتا ہے؟ پھر ہمیں اپنا پیٹ بھی تو بھرنا ہوتا ہے نا۔ بس ہم سب ہی مجبور ہیں، مجبوری کے تحت یہ سب کر رہی ہیں۔ میں نے نینا سے کہا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں نینا۔ وہ بہت خوش ہوئی اور رونے لگی تھی۔ میرے پیروں میں بیٹھ کر بولی، اگر آپ مجھ سے شادی کر کے یہاں سے لے جائیں گے نا تو میں آپ کی بیوی نہیں بلکہ ساری زندگی آپ کی کنیز بن کر رہوں گی۔ آپ کا ہر حکم میرے لیے سر آنکھوں پر ہوگا۔ آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی میں کروں گی۔ میں مسکرا دیا۔ میں اور نینا تو راضی ہو چکے تھے، مگر آگے کا مرحلہ کافی مشکل تھا۔ دل نشین بائی کسی صورت نینا جیسے ہیرے کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ ادھر میرے والدین ایک رقاصہ کو اپنی بہو بنانا نہیں چاہتے تھے، لیکن میں نے یہ مرحلہ بھی طے کر لیا۔ میں نے دل نشین بائی کے سامنے 50 لاکھ روپے کا چیک رکھ دیا تو اس کا منہ بند ہو گیا۔ میں نینا سے نکاح کر کے اسے ایک اپارٹمنٹ میں لے گیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ کچھ وقت گزر جائے تو میں نینا کو اپنے والدین سے ملوا دوں گا۔ ایک بار جب میری نینا کے ساتھ شادی ہو جائے گی تو میرے والدین کو بھی میرا فیصلہ ماننا ہی پڑے گا۔ میں ان کی اکلوتی اولاد ہوں، وہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ میں اور نینا نے ایک اپارٹمنٹ میں اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو پا کر نہایت خوش تھے۔ ہماری زندگی بہت اچھے سے گزر رہی تھی، لیکن پھر وہ ہو گیا جس کا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں آفس میں تھا تو نینا نے فون کر کے مجھ سے مارکیٹ جانے کی اجازت مانگی، لیکن پھر وہ واپس نہ آئی۔ مجھے شدید پریشانی ہو رہی تھی کہ آخر وہ کہاں گئی۔
لیکن پھر تھوڑے ہی وقت کے بعد مجھے ہاسپٹل سے فون آ گیا تھا. مجھے نرس نے بتایا تھا کہ آپ کی نا بیوی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. یہ سن کر مجھے کچھ ہوش نہ رہا اور میں فوراً ہاسپٹل بھاگا جہاں میری بیوی بستر پر لیٹی بے ہوش پڑی تھی. ایک ڈاکٹر میری بیوی کو دیکھ کر بولا, سوری یہ کومے میں چلی گئی ہیں, اب نہیں معلوم انہیں کب ہوش آئے گا. یہ سن کر میں بہت رویا. یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا کہ مجھے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا. میں ہاسپٹل کے بینچ پر بیٹھا بڑی دیر تک روتا رہا تھا. میری خوشیوں کو نہ جانے کس کی نظر لگ گئی تھی. مجھے اپنی زندگی اندھیر لگ رہی تھی. ابھی تو میں نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا تھا, مگر اتنا بڑا سانحہ مجھے اندر تک توڑ گیا تھا. میں سارا دن روتا رہتا تھا. پھر جب میری حالت بہتر نہ ہوئی تو میں اپنے والدین کے پاس اپنے آبائی گاؤں چلا گیا. میرے والد بہت بڑے جاگیردار تھے. جب میں گاؤں واپس گیا تو میرے والدین بہت خوش ہوئے. میرے ابو بولے, شکر ہے تم آ گئے ہو بیٹا, اب تم خود ہی سنبھالو یہ زمینیں. میری بوڑھی ہڈیوں میں اب اتنی طاقت نہیں رہی کہ میں ان زمینوں کی رکھوالی کر سکوں. میں اپنے ابو کے گلے لگ کر زار و قطار رونے لگا تھا. میں نے اپنے والدین کو بتایا, میں نے نینا کے ساتھ چھپ کر نکاح کر لیا تھا. ہماری شادی کو بھی 2 مہینے ہی ہوئے ہیں. نینا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اب وہ کومے میں ہے. امی ابو میری بات سن کر بہت پریشان ہو گئے تھے. میں نے اپنے ابو سے کہا, ابو آپ نینا کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کریں. میں نے انہیں اپنی مجبوری بتائی. میں نینا کو ہاسپٹل میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا ابو. میں نے ان سے نینا کی صحت کے لیے دعا کرنے کو کہا تھا اور ان سے وعدہ کیا کہ جب نینا ٹھیک ہو جائے گی تو میں گاؤں واپس آ جاؤں گا. میرے والدین راضی ہو گئے. میں کچھ دن گاؤں میں ہی رہا, پھر واپس شہر لوٹ گیا. نینا 2 ہفتوں سے کومے میں تھی. میرے لیے یہ بہت مشکل وقت تھا. میں ہر روز ہاسپٹل کے بینچ پر گھنٹوں بیٹھا رہتا, لیکن مجھے ڈاکٹرز نینا کے ساتھ ملنے نہ دیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ مریض کے پاس ہم کسی کو بھی زیادہ دیر کے لیے نہیں چھوڑ سکتے. ڈاکٹرز مجھے ہر روز 10 منٹ کے لیے نینا کے پاس جانے دیتے تھے. میں نینا کے پاس رہنے کے لیے ڈاکٹرز کی منت سماجت کرتا رہتا. مجھے جیسے ہی اجازت ملتی تو میں رو رو کر نینا سے فریاد کرتا, نینا تم ٹھیک کیوں نہیں ہوتی. نینا ٹھیک ہو جاؤ پلیز. نینا میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا. نینا واپس آ جاؤ. نینا ٹھیک ہو جاؤ. نینا. مجھے لگتا تھا کہ جیسے وہ میری بات سن لے گی, وہ بہتر ہو جائے گی. میں اسے بس اتنا ہی کہتا رہتا تھا, نینا تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ. میں نے امی ابو کو بھی منا لیا ہے. لیکن بیماری نینا کے ہاتھ میں نہیں تھی. وہ کیسے اٹھ سکتی تھی. میں آج جب نینا سے ملنے گیا تو میں نے دیکھا کہ اس نے ہاسپٹل کی وردی نہیں پہنی ہوئی تھی. میں نے ایک نرس سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے, تو وہ بولی, مریض نہ ہسپتال کی وردی سے تنگ ہو جاتا ہے. اب ہم ہر روز آپ کی بیوی کے کپڑے چینج کر دیا کریں گے تاکہ یہ جلدی زندگی کی طرف لوٹ آئے. مجھے ان معاملات کی کوئی سمجھ نہیں تھی, اس لیے میں خاموشی سے لوٹ آتا. لیکن اب میں نے نوٹ کیا تھا کہ نینا کا لباس ہر روز تبدیل کیا جاتا تھا. اس نے جو لباس پہنا ہوتا وہ بالکل بھی عام لباس نہیں ہوتا تھا. وہ سارے ہی بڑے مہنگے کپڑے ہوتے تھے. یہ بات ناقابل یقین تھی کہ ہاسپٹل والے اپنے پاس سے کپڑے لے کر ان کو سلوا کر مریض کو پہناتے تھے. پھر میں نے دیکھا کہ نینا کے چہرے پر مٹے سے میک اپ کے اثرات بھی ہوتے تھے. مجھے بڑی حیرت ہوئی. میں نے نرس سے پوچھا, چلو لباس تو آپ لوگ تبدیل کر دیتے ہیں, لیکن یہ چہرے پر میک اپ کے مٹے نشان کہاں سے آتے ہیں؟ آخر یہ سب کیا ہے؟ میں نے دیکھا تھا کہ نرس میرے سوالات سے گھبرا گئی تھی. اب مجھے نینا کی بڑی فکر ہوئی تھی. مجھے بڑا خوف آیا کہ کہیں اس کے ساتھ کچھ غلط تو نہیں ہو رہا. اس لیے میں نے سوچ رکھا تھا کہ میں اب اس ہاسپٹل کی اصلیت جان کر ہی رہوں گا. میں نے اس ہاسپٹل کے بارے میں بہت چھان بین کی, مگر ہر طرف سے بہت اچھا جواب ملا تھا. لیکن پھر میری بیوی کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ میں شام گئے جب نینا کو مل کر جاتا تو وہ آرام کر رہی ہوتی تھی اور اس کے چہرے پر کسی قسم کا بھی کوئی میک اپ نہیں ہوتا تھا. لیکن جب صبح آفس جانے سے پہلے میں نینا کو دیکھنے آتا تو اس کا لباس بھی تبدیل ہوتا اور اس کے چہرے پر مٹے سے میک اپ کے نشانات ہوتے. اب میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں رات کو گھر ہی نہیں جاؤں گا اور خود دیکھوں گا کہ آخر یہ سب ماجرا کیا ہے. میں ساری رات باہر کرسی پر ہی بیٹھا رہا کیونکہ مجھے ڈاکٹرز نے نینا کے پاس بیٹھنے کی اجازت نہیں دی تھی. میں نے ساری رات جاسوسی کرتے ہوئے گزار دی تھی, مگر کچھ بھی ایسا نہیں ہوا جس پر شک کیا جا سکے. ایک نرس رات میں 3-4 بار سارے مریضوں کو چیک کر کے جاتی تھی. وہی نینا کے کمرے کو بھی چیک کر کے جاتی تو میں مطمئن ہو جاتا تھا. اب جب میں صبح کمرے میں گیا تو نینا کے کپڑے پھر سے تبدیل ہوئے تھے اور اس کے منہ پر میک اپ کے نشانات بھی موجود تھے.
اب مجھے بہت حیرت ہونے لگی، اس لیے میں نے کچھ اور کرنے کی سوچی۔ میں نے ہاسپٹل کے ایک جونیئر ڈاکٹر کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا اور اسے بھاری رشوت دے کر راضی کر لیا تھا۔ وہ جونیئر ڈاکٹر بڑی مشکل سے میری بات ماننے پر راضی ہوا تھا۔ اب مجھے رات کا بے صبری سے انتظار تھا۔ جیسے ہی رات ہوئی میں نے اس جونیئر ڈاکٹر کا لباس پہن لیا۔ اب مجھے نینا کے کمرے میں جانے سے کوئی بھی نہیں روک رہا تھا۔ پہلے تو میں جیسے ہی نینا کے کمرے کی طرف قدم بڑھاتا، ایک نرس بھاگ کر میرے پاس آتی اور مجھے اندر جانے سے روک دیتی۔ میں آرام سے نینا کے کمرے میں داخل ہو گیا، مگر یہ کیا، میرے تو قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ نینا کا بیڈ تو خالی تھا۔ وہاں تو نینا کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ میں شدید پریشان ہو گیا، آخر نینا کہاں جا سکتی ہے؟ میں ویسے ہی باہر نکل آیا۔ میں نے جونیئر ڈاکٹر سے نینا کے متعلق پوچھا تو اس نے لا علمی کا اظہار کر دیا۔ میں چہرے پر ماسک لگا کر اس نرس کے پاس گیا جو نینا کے کمرے کے باہر چکر لگاتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، اس روم کا پیشنٹ کہاں ہے؟ تو وہ بولی، جہاں روز جاتی ہے، آج بھی وہیں گئی ہے۔ مجھے لگا تھا کہ مزید کچھ بھی سن نہیں پاؤں گا۔ میں نے دھڑکتے دل سے اس نرس سے پوچھا، آخر وہ کہاں جاتی ہے؟ تو نرس مسکرا کر بولی، اچھا زیادہ ہوشیار مت بنیے، آپ بھی تو سب کچھ جانتے ہیں، مجھے کیوں پھنسا رہے ہیں؟ اپنا حصہ آپ بھی تو لے رہے ہیں نا؟ یہ سب میرے لیے ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے جونیئر ڈاکٹر کی وردی اسے واپس کر دی اور خود اپنے کپڑے پہن کر واپس ہاسپٹل کی بینچ پر جا بیٹھا۔ میں نے پلک تک نہیں جھپکی۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر نینا کہاں سے واپس آئے گی، لیکن صبح کے 9 بج گئے مگر نینا ہاسپٹل نہیں آئی۔ ایک نرس جب میرے پاس سے گزری تو میں نے اس سے کہا، میں اپنی بیوی سے مل کر آفس جانا چاہتا ہوں۔ تو وہ بولی، چیچی آپ جا کر مل لیں، آپ کے پاس 10 منٹ ہیں۔ میں اجازت ملتے ہی بڑی تیزی سے نینا کے کمرے میں داخل ہوا۔ نینا اپنے بستر پر موجود تھی۔ اس نے لباس تبدیل کیا ہوا تھا اور ہر روز کی طرح اس کے چہرے پر میک اپ کے نشانات تھے۔ اب میری سمجھ میں سارا معاملہ آ چکا تھا۔ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ جو کوئی بھی نینا کو رات میں اس کے بستر سے اغوا کرتا ہے وہ اس کو ہاسپٹل کے پچھلے دروازے سے لے کر جاتا ہے۔ اس لیے میں نے یہی فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اب ہاسپٹل کے پچھلے دروازے کی رکھوالی کروں گا۔ میں نے ہاسپٹل والوں کے ساتھ ایک چال چلنے کی کوشش کی۔ میں نینا کے کمرے میں گیا۔ وہاں میں 10 منٹ سے زیادہ رکا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اب مجھے کوئی ڈاکٹر یہاں سے نکالنے کے لیے ضرور آئے گا، اور میری توقع کے عین مطابق 12 منٹ پر ایک ڈاکٹر اس کمرے میں داخل ہو گیا اور بولا، سر اب آپ کو یہاں سے جانا ہوگا، مریض کے پاس زیادہ دیر رکنا ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور کہا، ڈاکٹر صاحب میں 2-3 دن کے لیے اپنے گاؤں جا رہا ہوں، اس سے میں ہاسپٹل کا چکر نہیں لگا پاؤں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میری بیوی کا خیال رکھیے گا اور کسی قسم کی ایمرجنسی میں مجھے کال کر کے بلا لیجیے گا۔ ڈاکٹر نے نینا کا خیال رکھنے کی یقین دہانی کروائی تو میں ان سے مل کر ہاسپٹل سے باہر نکل گیا تھا۔ پھر میں بے فکر ہو کر آفس چلا گیا اور شام میں جب آفس سے لوٹا تو اپنا حلیہ بدل کر چہرے پر ماسک لگا کر ہاسپٹل کے پچھلے حصے میں جا کر بیٹھ گیا۔ مجھے وہاں بیٹھے تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی جب میں نے کچھ ایسا دیکھا جسے دیکھ کر میرا دل ہی بیٹھ گیا تھا۔ نینا اپنے قدموں پر ہاسپٹل سے باہر نکل کر آئی تھی، پھر وہ ایک بڑی سی گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ میں اس لمحے بہت ہی تکلیف سے گزرا تھا۔ دکھ، درد، پریشانی، ہر چیز نے مجھ پر حملہ کر دیا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں یہاں بیٹھ کر زار و قطار رہوں، لیکن میرا نینا کے پیچھے جانا بھی ضروری تھا۔ اس لیے میں اپنی آنکھیں پونچھ کر نینا کی گاڑی کا پیچھا کرنے لگا۔ آج شاید میری زندگی کا سب سے برا ترین دن تھا جو مجھے صدمے پر صدمہ مل رہا تھا۔ نینا کی گاڑی کا پیچھا کرتے کرتے میں وہاں پہنچا تھا جہاں سے میں نینا کو نکال کر اپنی زندگی میں لے کر آیا تھا۔ میں نے نینا کو عزت دی تھی، اپنے گھر کی محفوظ 4 دیواری دی تھی، مگر اس نے کیا کیا؟ وہ تو جس گند سے نکلی تھی پھر اسی گند میں واپس لوٹ گئی۔ جب نینا کوٹھے میں داخل ہو گئی تو اس کے 10-15 منٹ بعد میں بھی کوٹھے میں داخل ہو گیا تھا۔ میں نے اپنا حلیہ اس قدر بدل رکھا تھا کہ مجھے کوئی بھی آسانی سے پہچان نہیں سکتا تھا۔ اب ہوا یوں کہ جب میں کوٹھے میں داخل ہوا تو نینا محو رقص تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ابھی اٹھ کر نینا کو طلاق دے دوں، لیکن میں نے صبر کیا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر نینا یہ سب کیوں کر رہی تھی، اس نے مجھے دھوکہ کیوں دیا؟ اگر اسے رقص کا اتنا ہی شوق تھا تو اس نے میرے سامنے پارسائی کا ڈرامہ کیوں کیا تھا؟ محفل رات دیر تک چلتی رہی تھی۔ صبح 4 بجے کے قریب سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس جانے لگے، لیکن میں وہاں سے نہ اٹھا۔ جب حال خالی ہو گیا تو میں اٹھ کر نینا کے روبرو کھڑا ہو گیا۔ میں نے اپنے چہرے سے ماسک ہٹایا تو وہ مجھے دیکھ کر صدمے میں آ گئی۔ اس کا چہرہ خوف سے سر پڑ چکا تھا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، نینا
तुम ये सब छोड़ नहीं सकती थी। तुमने क्यों मुझसे कहा कि मैं तुमसे शादी कर लूं? मैंने अपने माँ बाप का दिल भी दुखाया, लेकिन तुम फिर भी मेरी नहीं बनी। नैना भी रोने लगी थी। रोते हुए बोली, कुछ लोग हम जैसे होते हैं जिनकी किस्मत में इज्जत होती ही नहीं। मैं तुमसे शादी करके बहुत खुश थी कि अब मुझे किसी के सामने रक्स नहीं करना पड़ेगा, शराफत की जिंदगी गुजारनी होगी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि मैं मजबूर होकर फिर से कोठे पर आ गई। मैं चिल्लाने लगा था। मैंने चिल्ला कर पूछा, लेकिन मुझे भी तो बताओ, तुम्हें ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी कि तुमने ये सब किया? तो वो बोली, तुमसे पहले एक सेठ मेरी जिंदगी में था। वो भी मेरे रक्स का बहुत शौकीन था। उसने मुझ पर ऐसा पानी की तरह बहाया था। दिल नशीन बाई उसे जुबान दे बैठी थी कि मैं उसके सिवा किसी और के सामने रक्स नहीं करूंगी। मगर फिर अचानक वो सेठ गायब हो गया। उसने मेरे लिए महाना पैसे भेजने छोड़ दिए थे। दिल नशीन बाई ने 2 महीने इंतजार किया, लेकिन जब उसकी तरफ से कोई जवाब न आया तो उन्होंने मुझसे एक बार फिर भरी महफिलों में रक्स करवाना शुरू कर दिया था। उन्हीं दिनों मेरी नज़र तुम पर पड़ी थी। तुम एक दिन मेरा रक्स देखने आए थे। तुम मुझे बहुत ही अच्छे और अपने अपने लगे थे। फिर यूं हुआ कि हम दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ती गई और फिर तुमने मुझे 50 लाख रुपए के इव्ज़ खरीद लिया। लेकिन हमारी शादी के सिर्फ 2 महीने के बाद ही वो सेठ भी वापस आ गया। उसने दिल नशीन भाई से कहा था कि अगर मैं दोबारा रक्स ना करने लगूं तो तुम्हें वो जान से मरवा देगा और दिल नशीन बाई के भी टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों के सामने डाल देगा। मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि मेरा शौहर ही मुझसे छिन जाए। मैंने आपकी जान बचाने के लिए उस सेठ की बात मानी। वो जैसा कहता गया मैं वैसा करती गई। उसने कहा कि मैं आपसे दूर हो जाऊं और हर रात एक रक्स की महफिल करूं। इसलिए मैंने अपने झूठे एक्सीडेंट का बहाना किया और एक डॉक्टर को अपने साथ मिला लिया। फिर मैंने हॉस्पिटल की नर्सों को भी अपने साथ मिला लिया था। सेठ के कहने पर मैं फिर से महफिलों में रक्स शुरू कर दिया था ताकि उसका ध्यान तुम्हारी तरफ से हट जाए। मेरे लिए यही काफी था कि तुम हर रोज 10 मिनट के लिए मेरे पास आ जाते थे। मैं तुम्हारा चेहरा देख लेती थी, तुम्हारी खैरियत मुझ तक पहुंच जाती थी। मैंने नैना से पूछा, तुम बताओ, क्या तुम अपनी इस जिंदगी में खुश हो? तो वो रोते हुए बोली, अब शराफत की जिंदगी का मजा चख चुकी हूँ। मुझे अच्छी नहीं लगती ये मजबूरी की जिंदगी। मेरा दिल करता है कि सेठ फिर से कहीं गायब हो जाए और मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस आ जाऊं। मैंने नैना का हाथ पकड़कर कहा कि मेरी एक बात तुम याद रखना नैना, बाहर के लोग उस इंसान को ही तोड़ने में कामयाब होते हैं जो अपने घर वालों से बातें छुपाता है। अगर तुम सेठ वाली बात मुझे पहले बता देती तो मैं इस चीज़ का बेहतर हल निकाल लेता और तुम्हें भी इतनी परेशानी ना उठानी पड़ती। मैंने नैना को एतमाद में लेकर उस सेठ के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी थी। उसे पुलिस उठा कर ले गई तो मैं अपने वादे के मुताबिक गांव वापस आ गया था। मेरे वालिदैन ने खुले दिल से नैना को कबूल कर लिया था और नैना ने गांव के माहौल को यूं अल्लाह के करम से मेरी ज़िंदगी एक बार फिर से सही राह पर चलने लगी थी। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।